اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وحی اور اس کی حقیقت۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ وحی کی ضرورت کیوں ہوئی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور جس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہے، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہے، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ بالا باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، ناک، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنی حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی، ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے، ان کا علم پوری طرح عقل سے نہیں لیا ہو سکتا۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے۔ مثلا اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ یہ بات ایک اور مثال سے شاید زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، اسے آنکھ سے دیکھ کر میں اس کا سائز اور اس کی صورت معلوم کر سکتا ہوں یا سکتی ہوں۔ میں ہاتھ سے چھو کر یہ معلوم کر سکتی ہوں کہ یہ چیز کسی ٹھوس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا ٹریگر دبا کر میں جان سکتی ہوں کہ اس سے ایک گولی پوری قوت سے نکل کر دور گئی ہے۔ اس کی آواز سن کر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی نالی کو سن کر میں یہ پتہ بھی لگا سکتی ہوں کہ اس میں سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ یہ ساری اطلاعات مجھے میرے ظاہری حواس یعنی آنکھ، ہاتھ، کان اور ناک نے فراہم کی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسے کس نے بنایا تو میرے یہ ظاہری حواس اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر میں عقل سے سوچوں گی تو عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ پستول جس انداز سے بنی ہوئی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، یقیناً کسی کاریگر نے اسے بنایا ہے۔ وہ کاریگر نہ میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، نہ میرے کان اس کی آواز سن رہے ہیں، مگر اپنی عقل کے ذریعے مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ اسے کسی کاریگر انسان نے بنایا ہے۔
اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا کون سا استعمال جائز اور کون سا ناجائز ہے۔ اس سوال کے جواب میں میری عقل ایک حد تک میری مدد کر سکتی ہے۔ میں عقل سے سوچ سکتی ہوں کہ اس ہتھیار کے ذریعے کسی بے گناہ کو قتل کرنا بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو بے گناہ کہا جائے اور کس کو مجرم، اور کون سا جرم ایسا ہے جس کی سزا میں اس پستول کو استعمال کر کے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن پر اگر میں صرف عقل کی بنیاد پر غور کروں تو عقل مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ مثلاً اگر ایک قاتل میرے سامنے ہے جس نے کسی بے گناہ کی جان لی اور اس کے بارے میں عقل سے سوچتی ہوں تو کبھی عقل یہ کہتی ہے کہ اس قاتل نے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا، اس کی بیوی کو بیوگی کا زخم لگایا، بچوں کو بلا وجہ یتیم بنا کر انہیں باپ کی شفقت سے محروم کیا، اس لیے یہ مجرم اس لائق ہے کہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف عقل ایک دوسری دلیل دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس مقتول کو مارنا تھا وہ تو مر گیا، قاتل کو قتل کرنے سے نہ وہ واپس آ سکتا ہے نہ اس کی بیوی بچوں کو اس کا محبوب واپس مل سکتا ہے، اس لیے بجائے اگر اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا تو اس کے وہ بیوی بچے مصائب کا شکار ہوں گے جن کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ دونوں دلیلیں عقل ہی کے سہارے وجود میں آئی ہیں، اس لیے پوری طرح عقل کے بھروسے پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر سب کی عقل مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں نہ میرے حواس کوئی فیصلہ کن جواب دینے کے قابل ہے نہ میری عقل۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی درکار ہوتی ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کر کے انسانیت کو فراہم کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے، اور ان کے ادراک کے لیے پوری طرح عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان اور حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر العقول نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایت دی جا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے، بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی و رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔